اکبر کے شباب کو تو یاد کیا جاتا ہے. تو حضرات وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں تو ان کا ایک مقصد ہوتا ہے. کسی جنگ کا مقصد حکومت کو حاصل کرنا ہوتا ہے, کسی جنگ کا مقصد اپنی طاقت کا لوہا منوانا ہوتا ہے, کسی جنگ کا مقصد لوگوں پہ ظلم کرنا ہوتا ہے, کسی جنگ کا مقصد یتیموں کو لوٹنا ہوتا ہے, کسی جنگ کا مقصد مال حاصل کرنا ہوتا ہے, کسی جنگ کا مقصد دنیا پہ حکومت کرنا ہوتا ہے. لیکن حسین کو آپ دیکھیں, حسین نے جو جنگ لڑی ہے اے مسلمانوں, طاقت دکھانے کے لیے نہیں, پاور دکھانے کے لیے نہیں, دولت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں, جاہو جلال کے لیے نہیں, تمام عظمتیں قربان کر دی حسین نے. تو وہ صرف قربان کیوں کی ہے؟ وہ اسلام کی بقا کے لیے کی ہے, قرآن کے تقدس کے لیے کی ہے, شریعت مصطفیٰ کو بچانے کے لیے کی ہے. کربلا میں حسین نے اپنے خون کا آخری قطرہ بھی لٹا دیا ہے. تو وہ کسی کی ذات کے لیے نہیں بلکہ مصطفیٰ کی ذات کے لیے لٹا دیا ہے, شریعت مصطفیٰ کے لیے قربان کر دیا ہے, اسلام کی بقا کے لیے, اسلام کے تحفظ کے لیے قربان کر دیا ہے. اور جب تک اسلام رہے گا اس وقت تک امام حسین کا نام رہے گا. جب تک اسلام رہے گا اس وقت تک حسین کا نام رہے گا. ورنہ جنگیں تو بہت ہوئی ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو کاؤنٹنگ کر لیں, اگر کارگل کی جنگ ہوئی ہے انڈیا پاکستان کی, تو ہمیں اور آپ کو کیا پتہ ہے کتنے لوگ شہید ہوئے مسلمان, تو اس میں بڑی تعداد میں, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جنگوں کا الگ الگ مقصد ہوتا ہے, لیکن امام حسین کا جو مقصد تھا وہ دین مصطفیٰ کی حفاظت کرنا تھا, مصطفیٰ کی شریعت کی حفاظت کرنا تھا. یزید کے فاسق آدمی تھا, ایسا آدمی وہ جو تھا وہ شراب پیتا تھا, ناچ گانے کی محفلیں سجاتا تھا. تو بیعت نہیں کی امام حسین نے. ارے بھائی یزید جو تھا وہ بڑے اونچے لیول کا آدمی تھا, ویسے ویسے تھوڑی تھا, وہ رشتے دار بھی تھا. ارے اس کے آپ میں حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ماہ مومنوں کی حضور کی بیوی ہے, وہ حبیبہ. اب حبیبہ بیٹی کس کی ہے؟ حضرت ابو سفیان کی ہے. ابو سفیان کے جو بیٹے ہیں ان کا نام ہے حضرت امیر معاویہ, اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بدبخت بیٹا جس کا نام یزید ہے, یعنی کہ حضور کے سالے کا لڑکا یہ کہلاتا ہے ہمارے نبی کے. اب اس کو جب تخت ملا, تاج ملا, اب اس نے کیا کیا؟ اس کی کھوپڑی خراب ہو گئی, وہ شریعت کے خلاف اس نے بغاوت کی. اس نے کہا سگی بہن بھائیوں کا نکاح جائز ہے جو دودھ کے شریک ہو. اسلام نے کہا وہ حرام ہے, قرآن نے ان کی حرمت کو بیان کر دیا. یزید کہتا ہے جائز ہے کرو, ناچ گانا بھی جائز ہے یہ کرو, شراب پینا بھی یہ ہے جائز کرو. اس طرح کی شریعت میں مداخلت اس نے اپنی طبیعت کے مطابق کر دی ہے. اور قرآن کا کیا فرمان ہے؟ قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو قرآن کے قوانین کو بدلنے کی کوشش یزید نے جب کر دی ہے تو کربلا کے میدان میں حسین اتر گئے اور آپ نے چیلنج کر دیا, اے یزید جب تک حسین زندہ رہے گا تو قرآن کی عظمت کو پامال نہیں کر سکے گا. حسین نے حضرت نسائی قرآن کی تلاوت کی اور آخر میں آپ دیکھیں جب آپ گھوڑے پہ سوار ہو کے جانے لگے تو یزیدیوں نے ایک بات کہی تھی, جھوٹا کہا تھا, کہا تھا حسین اگر آپ چاہو تو ہم اب بھی آپ کو امان دے دیں گے, آپ کو چھوڑ دیں گے, دولت چاہو, شہرت چاہو, حکومت چاہو, کسی خطے کا آپ کو خلیفہ بننا ہے وہ بھی ہم آپ کو دے دیں گے. تو امام حسین نے کیا کہا؟ امام حسین نے کہا ارے یزیدیوں اگر مجھے یہ تمام دولت ہی حاصل کرنی ہوتی تو میں مدینہ چھوڑ کر نہیں آتا. میں مدینہ چھوڑا, مکہ چھوڑا, کربلا پہنچے, وہاں تمام بیٹوں کی, بھانجوں کی, بھتیجوں کی قربانیوں کو پیش کر دیا. تو آپ نے فرمایا اے یزیدیوں اگر سب کچھ مجھے اگر حاصل کرنا ہوتا تو میں اپنے بیٹے کی جوانی کو نہ لٹاتا, لیکن تم یہ یاد رکھ لو اگر میں نے مدینہ چھوڑا ہے تو یہ اسلام بچانے کے لیے چھوڑا ہے, مکہ چھوڑا ہے تو یہ اسلام بچانے کے لیے چھوڑا ہے, میں نے سب کچھ جو چھوڑا ہے وہ اسلام بچانے کے لیے چھوڑا ہے, اور آج اپنی گردن بھی کٹا دوں گا, یہ بھی اسلام بچانے کے لیے کٹوا دوں گا. اس کو ہم یاد کرتے ہیں 10 محرم کا دن جب آتا ہے تو اسے عاشورے کا دن کہتے ہیں, روزہ رکھنا چاہیے. حضور فرماتے ہیں اس بات میں ہے جو عاشورے کا روزہ
کنگھی چل رہی ہے اور یا حسین کا نعرہ بھی لگ رہا، ساتھ میں نعرہ بھی بہت زور سے لگا رہے ہیں نوجوان. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہے، تو وہ چیز نہیں کرنا چاہیے جس سے اسلام بدنام ہو جائے. وہ چیز کریں جس سے امام حسین راضی ہو جائیں. تو روزہ رکھیں، آپ کھانا کھلائیں تو بچے ہیں ان کے لیے لنگر کر دیں، گھر والوں پر کھانے کی فراوانی کریں. اچھے مطلب روزہ ہے تو افطار میں اچھا انتظام کر لیں، اچھا معاملہ پیش کریں. اگر کوئی پیاسے مسافر ہے تو پانی کا انتظام کر دیں. عاشورے کا دن محرم کی 10 تاریخ یہ وہ تاریخ ہے جو بڑی عظمت والی ہے. زمین آسمان چاند سورج سب کچھ جو بنے وہ اسی عاشورے کے دن بنے تھے. اللہ نے جنت بنائی عاشورے کے دن، سورج بنایا جو یہ 10 محرم کی تاریخ تھی. اس کے بعد نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے تک دنیا کی سیر کرتی رہی. جود پہاڑ پہ جا کے لگی جہاں آپ اترے وہ 10 محرم کا دن تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام آپ سے باہر آئے 10 محرم. یوسف علیہ السلام کی ملاقات ان کے والد سے ہوئی 10 محرم. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے، وہ باہر نکلے تو 10 محرم کا دن تھا. حضرت سلیمان کو حکومت دی 10 محرم کا دن تھا. آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی، فرعون کو دریائے کلثوم کے اندر تمام لشکر کے سمیت ڈبو دیا تو وہ بھی دن محرم کا دن تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، 10 محرم کا دن تھا. اور جب قیامت آئے گی وہ دن بھی 10 محرم کا دن ہوگا، عاشورے کا دن ہوگا. اس لیے وہ بڑا عظمتوں برکتوں والا دن ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے سے گزاریں، عبادت کریں اور اپنے گھر میں ایک اچھا ماحول بنائیں. امام حسین